اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، میرا نام سید احمد سمیع ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز حسب معمول جیسے کہ روزانہ میں آپ کو سب سے پہلے کرونا کی اپڈیٹ دیتا ہوں، کرونا وائرس کی۔ تو کرونا وائرس کی آج کی اپڈیٹ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں پاکستان کے اندر مریضوں کی تعداد 11,155، یعنی کہ 10,000 کے بعد اب ہم 11,000 میں داخل ہو گئے۔ 11,155 آج مریضوں کی تعداد ہے، اور پچھلے 24 گھنٹے میں جو کیسز ریکارڈ ہوئے وہ ہیں 642، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں جو اموات واقع ہوئی ہیں وہ ہیں 13 اموات۔ اور اس طرح جو ہے وہ جو ٹیسٹ لیے گئے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر وہ 6,839 ٹیسٹ مزید لیے گئے ہیں۔ اس طرح جو ہمارے ٹوٹل ٹیسٹ ہیں ان کی تعداد 1,31,365 ہو گئی ہے۔ اب ویورز آتے ہیں پورے پاکستان کے اس کے اوپر۔ یہ تو ابھی میں نے آپ کو لاسٹ 24 گھنٹے کی اپڈیٹ دے دی۔ تو کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 11,155، اور اموات جو اب تک اس میں واقع ہوئی ہیں وہ 237، اور اس میں 2,527 مریض ریکورڈ ہوئے ہیں، صحت یاب ہو کے اپنے اپنے گھروں کو واپس گئے ہیں۔ تو جو فوت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوائے رحمت میں جگہ دے، اور جو صحت یاب ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھی زندگی عطا کرے۔ ویورز سندھ میں اس ٹائم کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد ہے 3,671، پنجاب میں ہے 4,767، اسلام آباد میں 214، بلوچستان میں 607، KPK میں 1,541، آزاد جموں کشمیر میں 55، اور گلگت بلتستان کے اندر 300 افراد ہیں۔ تو یہ تو ویورز ہو گئی آپ کو پاکستان کی کرنٹ اپڈیٹ، اور جو میں نے آپ کو صبح وائز بھی بتا دی۔ اب آپ کو ایک آج میں نے سوچا کہ ایک اپڈیٹ اور بھی آپ کو دیں۔ دنیا کے اندر اس ٹائم کرونا وائرس کے جو مریض ہیں یہ 27,43,921، یہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ کیسز دنیا میں ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ اور صرف ایک دن کے اندر آج یعنی کہ 24 گھنٹے کے اندر جو مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے دنیا کے اندر وہ ہے 37,030، اور اس کے آگے ایک پلس لکھا ہوا ہے کہ یعنی کہ یہ بتدریج ابھی رپورٹیں آ رہی ہیں۔ اور دنیا میں اموات کی تعداد جو ہوئی ہیں 1,92,718، یعنی کہ تقریباً 2 لاکھ کو ٹچ کرنے لگے ہیں۔ اور 24 گھنٹے کے اندر جو دنیا میں اس ٹائم ڈیتھس ہوئی ہیں وہ پلس ہے 2,226 پلس، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، اور اس کے اوپر ریڈ لائٹ بھی ہے۔ اچھا، دنیا کے اندر جو صحت یاب مریض ہیں وہ ہے 7,57,313، یہ کرونا وائرس سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں دنیا کی، میں آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں۔ اور جو دنیا میں اس ٹائم کریٹیکل پوزیشن کے اندر ہے، یعنی جس کو میں ڈینجر زون کہتا ہوں، تو 58,548 کریٹیکل بھی ہیں۔ تو ویورز یہ تو تھی دنیا کی اور پاکستان کی اپڈیٹ۔ اب آتے ہیں ذرا خبروں کی جانب۔ سب سے پہلے تو تمام دنیا کے مسلمانوں کو اور پاکستان کے مسلمانوں کو رمضان کی آمد مبارک ہو۔ کل پاکستان میں بروز ہفتہ پہلا روزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہم پہ، ویسے تو ہر دفعہ رمضان رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے اور رحمت اور برکتوں کا مہینہ کہلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم پہ خاص اپنی رحمت عطا فرمائے، اور اس کرونا کے مرض سے ہمیں نجات دے۔ ویورز آج میں مختلف علاقوں میں گھوم پھر بھی رہا تھا، اور کچھ میں نے
اپڈیٹ بھی جمع کی، اور کل میں عمران خان صاحب کا بیان بھی، وزیر اعظم پاکستان کا بیان بھی سن رہا تھا جو انہوں نے ٹیلی پیتھک کے ساتھ خطاب کیا تھا کہ ہم جو مرضی کر لیں مسجدوں میں لوگ آئیں گے ہی آئیں گے۔ تو حکومت کا یہ موقف ہے کہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا کہ ہم نمازیوں پہ ڈنڈے برسوائیں پولیس سے اور نمازیوں کو گرفتار کر لیں۔ بات ایسی ہے ویورز کہ میں آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ طوفان آ گیا بہت شدید، مدینہ میں بہت شدید طوفان آ گیا، تو نماز کا ٹائم ہو گیا اور یہ غالباً عشاء کی ہی نماز تھی۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان دیں، اور اذان کے ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیں کہ نماز اپنے گھروں میں ادا کریں۔ دیکھیں ویورز، وہ ایک طوفان تھا، اس میں کوئی جانی خطرہ نہیں تھا، لیکن ظاہری بات ہے اس دور میں بجلی نہیں تھی، روشنی کا اتنا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو راستہ تو بہرحال راستہ ہی ہوتا ہے۔ وہ ویسے اس وقت جو تھے وہ مسجد نبوی کے ارد گرد ہی پورا مدینہ آباد تھا، اتنا بڑا شہر نہیں تھا اس وقت مدینہ، لیکن پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں۔ وہ تو طوفان تھا، جب طوفان کے لیے یہ حکم ہو سکتا ہے تو ایک وبائی مرض اور جان لیوا مرض کے لیے کیا یہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا؟ اس لیے میں نے اپنی 2 دن پہلے کی ویڈیو کے اندر سب سے اپیل کی تھی، مولوی حضرات سے بھی اپیل کی تھی اور تاجر برادری سے بھی اپیل کی تھی کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں۔ حسب روایت مولوی منیب الرحمان صاحب نے کل رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس بیٹھا تھا، اور آج کا روزہ انہوں نے یعنی کہ اناؤنس کر دیا کہ بروز ہفتہ پاکستان میں پہلا روزہ ہوگا۔ یعنی کہ اس دفعہ بھی حسب روایت جب سے مولوی منیب الرحمان صاحب 15 سال سے اس کمیٹی کے سرپرست اعلیٰ ہیں، جس کو رویت ہلال کمیٹی کہتے ہیں، تو پاکستان کے اندر صرف ایک دفعہ، ویورز آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ایک دفعہ پورے پاکستان میں ایک عید ہوئی تھی۔ ادروائز جب سے مولوی منیب الرحمان صاحب آئے ہیں پاکستان میں 2 اور 3 عیدوں کا رواج انہوں نے ڈلوا دیا۔ اس کا سو سمپل حل ہے، بالکل آسان حل ہے۔ آپ رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کراچی میں بلاتے ہیں، حبیب بینک پلازے کی چھت پہ جا کے بیٹھتے ہیں کہ جناب یہ ساحلی شہر ہے، ادھر سے چاند نظر نہیں آئے گا۔ آپ ایک دفعہ رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس صبح سرحد میں کیوں نہیں بلا لیتے؟ نوشہرہ میں کیوں نہیں بلا لیتے؟ پشاور میں کیوں نہیں بلا لیتے؟ ادھر جو مولوی حضرات جن کو چاند نظر آتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیں، یا جو ان کے پاس شہادتیں آتی ہیں لیکن ایسی شہادت کو یا ان کے پیج پہ آ جائیں یا ان کو اپنے پیج پر لے آئیں، یعنی کہ ان کو بیٹھ کے کمپیل کیا جا سکتا ہے، ان کو بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کیے جا سکتے ہیں کہ دیکھو یار اس قسم کی شہادت نہیں ماننی، اس قسم کی ماننی ہے، ایک مستند شہادت ماننی ہے، اور مستند شہادت آئے تو آپ اس کے اوپر عمل کریں تاکہ پاکستانیوں کو بھی تھوڑا سا ایک عید کا مزہ اٹھانے دیں۔ مشرف صاحب کے دور میں ایک عید ہوئی تھی، ایک دفعہ، وہ اس وقت بھی مولوی منیب الرحمان صاحب ہی تھے، وہ یہ ایک عید ایک دفعہ ہوئی ہے، اس کے علاوہ 2 اور 3 عیدوں کا رواج انہوں نے ڈال دیا۔ اس طرح ویورز میں آج مختلف علاقوں کے اندر گھوم رہا تھا تو میں نے تقریباً تمام لوگوں سے یہ ڈسکس کی، مولوی حضرات سے، مسجدوں کے امام سے میں نے ملاقاتیں کی، تو انہوں نے کہا نہیں جی کچھ نہیں ہوتا، اور یہ کھوے سے کھوا ملا کر کھڑا ہونا چاہیے، جو اصول ہے گا جو نماز کی ایک وہ ہے گی کہ کھوے سے کھوا ملا ہو، ٹخنے سے ٹخنا ملا ہو، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ویورز میں نے ان کو کافی کمپیئر کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں یہ ایک چیز ہے، ایک وبا ہے، یہ چھوٹی مرض ہے جو تقریباً 6 فٹ تک افیکٹ کر سکتا ہے ایک بندے سے دوسرے بندے تک۔ تو کافی لوگ میری بات سے کمپرومائز بھی ہوئے اور کافی لوگوں نے میری بات کو نہیں مانا۔ تو بات ایسی ہے کہ جب حکومت نے اعلان کر دیا کہ قالینیں اٹھا دیں،
کارپیٹ اٹھا دیں، اور اگر بہت ہی زیادہ مسئلہ ہے تو چٹائی ڈال لیں، گھر سے جا نماز لے جائیں۔ یہ اچھی باتیں ہیں، اچھی باتیں۔ ویورز، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، خاص طور پہ عید کے موقع کے اوپر، کہ لوگ اپنے گھر سے جا نماز لے کر آتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ پورا انتظام ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جا نماز لے کے جاتے ہیں اور اس جا نماز کے اوپر نماز پڑھتے ہیں۔ اس مطلب ایون کہ وہ جو پہلے سے قالین ڈلا ہوتا ہے اس کے اوپر اپنی جا نماز بچھا لیتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کی ایک پرابلم یہ ہے کہ جب اب حکومت نے کہہ دیا کہ اس طرح کریں تو یہ نہیں کرنا ہے، نہ مانو والی رٹ لازمی وہ کرنی ہے۔ اگر حکومت کہہ دے کہ جناب آپ ایسے کریں، لیکن اس کے اگینسٹ ضرور ہی کرنا ہے، ہر حالت میں کرنا ہے۔ یہ مجھے بتائیں کہ اگر اس پہ حکومت کا کیا فائدہ ہے؟ حکومت کا صرف یہی چاہتی ہے نا کہ حکومت نے ایک اقدام اٹھایا ہوا ہے کہ عوام کے جان و مال کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، مال کی ہو نہ ہو، جان کی حفاظت تو کم از کم کر رہے ہیں، کہ ایک موذی مرض سے لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مزید لوگ بیمار نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم فرمائے۔ اور یہ جو ہمارے طبقہ ہے، اچھا ویورز، معذرت کے ساتھ میں اس کو بھی ایک مافیا کہوں گا آج، جس طرح پاکستان کے اندر آٹا چینی مافیا، یہ پاور اسٹیشن والے مافیا، پیٹرول مافیا، گیس مافیا، تندور مافیا، ہوٹل مافیا، یہ سارے مافیا، اس میں ایک یہ بھی مافیا ہے۔ ہر مولوی نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی سب سے اچھے مسلمان ہیں۔ عمران خان صاحب، وزیر اعظم پاکستان، میری آپ سے ایک اپیل ہے، آج پھر میں آپ سے ایک اپیل کر رہا ہوں، اور وہ اپیل یہ ہے کہ آج صبح میں خبروں میں آپ کی بات سن رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ اگر جو SOPs بنائی گئی ہیں ان پہ عمل نہیں کیا تو ہم اپنا فیصلہ جو ہے ریورس کر لیں گے، اور مسجدوں کو ہم لاک کر دیں گے۔ عمران خان صاحب، میری آپ سے اپیل ہے کہ اس کے اوپر بڑی سختی سے عمل کیجیے گا۔ ذرا سی بھی SOP کے اندر کوئی فرق ہو، آپ کو ویڈیو آ جائے، آپ کو کوئی بندہ ثبوت بھیج دے، ثبوت کے ساتھ بالکل اس پہ ایکشن لیجیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی 4 کتابیں اتاری ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن، اور 5واں ڈنڈا بھی اتارا ہے۔ یہ ہمارے ٹیچرز ہمیں بتاتے تھے کہ 5واں ڈنڈا بھی اسی لیے اترا ہے کہ جو ان چیزوں کے اوپر عمل کر کے نہ سیکھ رہا تو ڈنڈا اس کو سکھا دیتا ہے۔ تو جب ایک چیز ہے ہی اس لیے، جب ایک بندہ ایک نہیں مان رہا ایک چیز کو، تو اس کا حل یہی ہے۔ یہ تو ہو گئی ویورز، آج ساری بات اسی پہ ہو گئی۔ دوسری بات، حکومت نے ایک پکا اعلان کر دیا ہے کہ جو کاروبار ہے، جو دوسری دکانیں ہیں، جو لاک ڈاؤن میں نرمی ہوگی، وہ 9 بجے سے لے کے دوپہر 3 بجے تک ہے۔ میری ہر علاقے کی پولیس سے، ہر علاقے کے SHO سے میری اپیل ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرائیں۔ 3 بجے کے بعد دکانیں بند ہونی چاہیے، اور پوری SOP اڈاپٹ ہو۔ یہ نہیں کہ دکان کپڑے کی کھل گئی تو اس کے اندر رش ہی رش ہوگی، نو۔ کچھ لوگوں کے پاگل پن کی وجہ سے پوری قوم کو مت بیمار ہونے دیں، پوری قوم کو مریض مت بنائیں۔ یہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، پوری قوم کو مریض مت بنائیں، اس لیے کہ حکومت نے اعلان کر دیا، بس اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ دوسری بات، آخر کے اندر آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اندر شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، شروع ہو چکا، کیونکہ اسلام کے اندر مغرب کے بعد تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ جب مغرب ہو جائے تو اسلام کے اندر تاریخ شروع ہو جاتی ہے، اسی لیے تراویح عشاء کے بعد ہے پہلی تراویح، کیونکہ رمضان شروع ہو چکا ہے۔ تو اس کے اندر شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو میری اپیل ہے، شہباز شریف صاحب، آپ سے بھی شربازیاں مت کیجیے گا اس مہینے میں۔ احسن اقبال، خواجہ سرا آصف، سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، دوسری طرف یہ جو ہے
پیپلز پارٹی والے قمر زمان قاہرہ صاحب، ایک وہ پھپھو جو ہیں، اور وہ جو کیا نام ہے ان کا، یہ جو نیب کو بھی مطلوب ہیں، تو جو میٹر ریڈر تھے اور ابھی تو بڑے ایم این اے بھی بن گئے ہیں وہ، تو خورشید شاہ صاحب، ان تمام سے میری اپیل ہے کہ اس مہینے میں شر بازیاں مت کیجیے، اللہ کو یاد کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ غلط چیز کو دیکھنا بھی گناہ ہے اور غلط بندے کا ساتھ دینا بھی گناہ ہے، ان چیزوں کو سمجھیں۔ اسلامی مہینہ آ گیا ہے، بڑا متبرک مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر جو دکاندار ہیں وہ 20 روپے کلو والی چیز 50 روپے میں بیچ کے کہتے ہیں یار جلدی کرو جماعت مس نہ ہو جائے، کیونکہ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ اس لیے نمازیں تو کیونکہ ایک مہینہ مسلمانوں کے پاس ایسا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم پورا مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو کائنڈلی آپ لوگ بھی کیجیے۔ پاکستانی عوام کو اللہ حافظ۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ آخر میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔